السلام علیکم، بی سی ود عرفان کے ساتھ میں عرفان۔ آج کا ٹاپک، آج کے بعد ماں باپ کی اہمیت بالکل ایسے کہ اولاد جب بالکل کسی قابل نہیں ہوتی، بالکل لوگوں کے سہارے، لوگوں کی گودوں میں کھیلتی ہے، اس وقت ماں باپ اپنا پورا زور لگا کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ ان کے کام آئے، اس لیے کہ وہ آرام کریں اور ان کی اولادیں ان کو کما کے بالکل ویسے ہی کھلائیں جیسے وہ اپنی جوانی ان اولادوں پر ضائع کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، یا وہ رشتہ نبھاتے ہیں جو پروردگار عالم نے ان کو سونپا ہے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ آتا ہے جو میرے ٹاپک کی اصل بات ہے، عائشہ آپا کے 2 بیٹے، جن میں سے ایک شاید اسلام آباد میں مقیم ہے، اچھا بڑا گھر، اچھی پراپرٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کراچی خیابان بحریہ میں بھی۔ تو عائشہ آپا وہ خاتون ہے جن کو شاید میں اپنے بچپن سے ڈراموں میں دیکھ رہا ہوں اور کافی عرصے سے وہ اسکرین سے غائب ہیں، اور جس انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس انڈسٹری نے بھی ان کا کوئی ساتھ نہ دیا، ایون یہ کہ بھلا دیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ریت چلی آ رہی ہے۔ اینک والا جن کی بہت ساری کاسٹ اس دنیا سے گزر گئی، بہت موجود ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور بہت سے ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ جو پرانے ہو گئے، نئے آنے والے لوگوں کے چکر میں انہیں بھلا دیا گیا، اور ایسا بھلایا کہ وہ ایک گمنام موت کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح عائشہ آپا کے ساتھ ہوا۔ عائشہ آپا اپنے گھر کے اندر 3-4 دن یا 5 دن پرانی مردہ حالت میں پائی گئی۔ سوال صرف ایک ہی ہے، سوال وہ یہ ہے کہ یار ان کی اولادوں سے، اسپیشلی ان 2 بیٹوں سے جو کہ ویل سیٹ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کیا تم نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا تمہاری اولادیں بڑا ہو کے کیا تمہارے ساتھ ایسا کریں گی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا تو سائیکل کا نام ہے، جہاں پہیہ گھوم رہا ہے اور واپس گھوم کے ایک جگہ پہ آتا ہے۔ تو آج تم نے ان کو تنہا چھوڑا، وہ فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی، تو کل کیا کرو گے؟ سوراب گوٹ سرد خانے میں ان کی میت کو لے کے جایا گیا، پوسٹ مارٹم کے لیے اس فیملی سے اجازت لے رہے جنہوں نے انہیں اس حال میں چھوڑ دیا۔ ابھی اگر تم کفالت نہیں کر سکتے تھے، اگر تم انہیں سنبھال نہیں سکتے تو کم از کم اولڈ ایج ہوم ہی میں چھوڑ دیتے۔ ویسے تو ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میں اگر اپنے گھر کی بات کروں، میری ماں بیمار ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہم سے سویا نہیں جاتا، ہم سے کھایا نہیں جاتا، ہم سے پیا نہیں جاتا۔ تم کیسی اولادیں ہو کہ تمہاری ماں 5 دن 4 دن مردہ حالت میں پڑی رہی اور تمہیں خبر نہ تھی؟ وہ بھی ان کے پڑوسیوں کو اگر اسمیل نہ آتی تو شاید وہ اور پتہ نہیں کتنے دن پڑی رہتی۔ یہ تو خدا نے ایک نظام انسان کا بنایا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو گل سڑ جانا ہے، خراب ہو جانا ہے۔ تو پتہ لگ گیا۔ اس انڈسٹری نے، ان کی اولادوں نے ان کو ایسا بلایا کہ وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی۔ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور شعور دے اس انڈسٹری کے لوگوں کو۔ کم از کم یار، جس دن یہ خبر پھیلی تھی اس دن کے ڈراموں کو روک دیا جاتا۔ وہ دن وہ ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا، اولڈ از گولڈ، کہاں ہے وہ بات؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دن ان کے نام مختص کر دیا جاتا۔ انڈسٹری کو ایک ٹائم دیا، آپ نے کیا کیا؟ میرا سوال انڈسٹری سے، میرا سوال ان کی اولادوں سے۔ آپ ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتے، کم از کم جس دن مرتی اسی دن ان کے کفن دفن کا انتظام تو ہوتا۔ 4-5 دن وہ مردہ حالت میں یوں پڑی تو نہ رہتی۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہانہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی اولادوں کو صبر دے، اگر صبر کی بات ہوتی تو وہ ایسے تنہا نہ چھوڑتے۔ میری اس بات سے اگر آپ متفق ہوں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل بی سی ود عرفان، بی سی بات چیت
विद इरफान के को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी बात ये आपको ठीक लगी या नहीं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।